چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے کامنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور اس قدر آپ کی زندگی کے اندر روشنیاں ہیں، آپ کی ذاتی زندگی، اور جب تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے اقدامات۔ ایک مغربی مفکر نے ایک بات کہی اور حد کر دی، اس نے کہا کہ اگر تاریخ کو، مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوتی، اور یہ سب کچھ خیرات تھی حضور کے جوڑوں کی۔ ایک دن عرض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا عمر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا ان کو لائن میں کھڑا کرو، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا تھا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے تو 5 اونٹ جو ہے وہ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح انداز حکمرانی اختیار کیا اور جس ڈھب سے جو ہے وہ خلق خدا کی رہنمائی کی، سارا دن آپ امور سلطنت میں مصروف رہتے، اور جب رات کی تاریکیاں پھیل جاتی عمر کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی، وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے کسی آنکھ میں، کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر گھروں کو دیکھتے اور لوگوں کے حوال معلوم کرتے۔ ایک دن آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سوچا وہ کھانا پکنے میں دیر ہوگی، پھر دوسرا چکر کاٹا تو ماجرا پھر وہی تھا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بڑی دیر سے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو اپنا کام کرو۔ کہا نہیں مجھے ہمدردی ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ کہا بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضد کر رہے تھے، میں نے ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ جلائی اور ان کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا ابھی دیر لگے گی، آرزو ہے کہ وہ سو جائیں، لیکن بھوک کے مارے بچے سو بھی نہیں رہے، اور ان پتھروں نے پکنا بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بڑے دکھی ہوئے، وہاں سے نکلے اور بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، آٹا لیا اور چیزیں لی اور اپنی کمر پہ لا دی۔ چلنے لگے تو آپ کا غلام اسلم آگے بڑھا، کہا حضرت یہ بوجھ میری کمر پہ لاد دیجئے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اسلم کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ پھر خود گئے اور سب کچھ دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ سب کچھ کھانا پکنے لگا تو حضرت عمر جھک جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے۔ حکمران یہ ہوتے ہیں۔ اور جب کھانا پک گیا اور بچوں نے کھایا تو بچے خوش ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ویڑے کے اندر جو ہے وہ ان کو کھلانے کے لیے اپنے گھٹنوں کو اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگا کے جس طرح سواری چلتی ہے اس طرح چلتے تھے، اور کبھی ادھر گزر جاتے کبھی ادھر گزر جاتے، اور دل میں کہتے عمر جتنا تو نے رلایا ہے بچوں کو آج اتنا ہی ہنساؤ۔ اور پھر جب بچے خوش ہو گئے اس بڑھیا کو کہنے لگے کہ عمر بیچارہ بڑا مصروف ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے۔ کہا میری بہن تم مجھے معاف کر دو، وہ ایک مجبور شخص ہے، بھاری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ۔ اس نے کہا تم اتنی سفارش کیوں کرتے ہو عمر کی؟ کاش کہ تم مسلمانوں کے حکمران ہوتے، عمر کی جگہ تم ہوتے، میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ بار بار اسے منت کر رہے تھے نہیں عمر کو معاف کر دو، وہ بڑا مجبور ہے بیچارہ، وہ تمہارے تک پہنچتا لیکن حالات نے اسے نہیں پہنچنے دیا۔ اس نے کہا تم اس کی ہمدردی نہ کرو، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ جب یہ لفظ کہے تو حضرت عمر چیخ چیخ کے رونے لگے۔ کہا وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے،
تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے معاملات زندگی، آپ کا انداز حکمرانی اور لوگوں کے دکھ بانٹنا، لوگوں کی تکلیفیں بانٹنا، یہ ان کا انداز حکمرانی رہا۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں، اتنی لمبی حکومت، فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ اور پھر انہوں نے بکری کو پیاسے مرنے نہیں دیا، انہوں نے اس انداز سے امور سلطنت اور امور حکومت کو نبھایا۔ آج ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہیں، اور ان کی زندگی سے روشنی لے کر کے ہم عشق رسول کی آبیاری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ فلاحی ریاست کا تصور جو اس وقت مغرب میں موجود ہے، یہ مستعار لیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سب کچھ ہمارا تھا، اور لوگوں نے اس پہ، وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا نا کہ مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، ہم تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی لے گئے۔ تو ہم روایات اور الفاظ ہی اور اپنی تاریخ کے اوراق کو جو ہے وہ خوبصورتی سے بس دیکھنے کی عادتیں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل عمل کا رنگ ہے وہ دوسری قومیں ہم سے اچک لے گئیں، اور آج وہ بام عروج پر ہیں، ہم ذلت اور پستی کے گڑھوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا جا سکتا ہے کہ معاشرے کو فلاحی ریاست کیسے بنانا ہے اور معاشرے کے درد کیسے بانٹنے ہیں، اور عشق رسول کی کیفیت دل میں کیا ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اگر تبلیغی مشن پہ نکلتے ہیں تو اپنے اندر کو بھول جاتے ہیں، اگر امور سیاست میں آ جاتے ہیں تو رب سے ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو جاتے اور چشمان سے آنسو برستے، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ عمر کو جو نماز پڑھتے دیکھ لیتا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔